بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج ہم لوگ جو 18واں پارہ ہے اس کی ہم لوگوں نے تلاوت سنی ہے۔ آج ہم لوگوں نے سورہ مومنون جو ہے اس کو کور کیا، سورہ نور کور کیا، اور ابھی آگے جا کے کچھ حصہ سورہ فرقان کا بھی آئے گا۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو 18 انبیاء کی لسٹ آپ کے سامنے، ان تمام کا تذکرہ جو ہے وہ اس سورہ میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایٹریبیوٹس یا کچھ کوالٹیز جو ہیں انبیاء کی اس میں بیان فرمائی ہیں کہ انبیاء میں کون کون سی خصوصیات موجود ہیں، اور ان کا اصل میں مشن کیا تھا، ان کا کام کیا تھا، وہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، انسانوں کو کیوں ان کی ضرورت تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سورہ انبیاء میں کور ہوتی ہیں، اور اس سے ایک معاملہ جو کنیکٹڈ ہے، جو پہلے ہم لوگوں نے سورہ اسراء میں دیکھا تھا، جہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا جس کو اسراء والمعراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نائٹ جرنی کا جو آپ نے مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصی تک کی۔ اور مسجد الاقصی کی خاص بات ایک یہ ہے کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی باجماعت، اور آپ نے اس نماز کو لیڈ کیا تھا۔ تو یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی سیکرٹ مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ریلیجس ٹریول کے لیے جانا ہی ہے تو 3 مسجدیں ہیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی نہیں ہے۔ ریلیجس ٹورزم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے کرنا ہے تو ایک تو مسجد الحرام ہے یعنی مکہ میں، ایک مسجد النبوی ہے، اور ایک مسجد الاقصی ہے، اور تینوں کی نماز جو وہاں پہ جو پڑھی جاتی ہے اس کی بھی فضائل بیان کر دی ہے کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا اگر آپ نے کعبہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے۔ اگر آپ نے مسجد نبوی میں پڑھی ہے تو آپ کو 1,000 نمازوں کا ثواب ہے ہر نماز پر، اور اگر مسجد الاقصی میں تو وہ 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایک نماز جو ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مقامات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صالحین کو اپنے لوگوں میں سے چن لیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مقامات ہیں جن کو چن لیا ہے۔ اللہ کے انبیاء کے بارے میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ وہ مقام ہے مسجد الاقصی کا جہاں پر تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی اور مسند امام احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء وہاں پر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ الاقصی کا، القدس کا 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی یا کسی فرشتے نے پاؤں نہ رکھا ہو یا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یعنی ایک ایک جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارکنا حولا، یعنی نہ صرف مسجد الاقصی بلکہ اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو ہے وہ بابرکت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام کو بہت خاص بنا دیا۔ اس وقت یہ میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک مومن جو ہے نا وہ اپنے کان اور آنکھیں کھول کے رکھتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ مسجد الاقصی جو ہے یہ وہ مقام جہاں پہ تمام انبیاء نے نماز پڑھی، آج اس مقام پر اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اور آپ ہمارے سامنے وہ پکچرز اور وہ امیجز، وہ چیزیں آ رہی ہیں جہاں پر ہر سال باقاعدگی کے ساتھ جو وہاں کی جو IDF ہے، جو وہاں کی ڈیفنس فورسز ہیں، وہ جا کے نمازیوں کو، روزے داروں کو، قیام اللیل کرنے والوں کو، تراویح پڑھنے والوں کو ہر سال باقاعدگی سے تنگ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں۔ وہ سارے امیجز ہمارے سامنے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہمارا خون بھی بہت کھولتا ہے اور ہم پریشان بھی بہت ہوتے ہیں کہ آخر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے بے بس ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں تقریباً 6 بلین انسان ہیں، ان میں سے تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی ہمارے ساتھ کر دے اور بلیٹنٹ اوپن وائلیشن کرے جنیوا کنونشن کی، ہیومن رائٹس کی، ہر طرح کے جو چارٹرز ہیں آپ کے، سب کی دھجیاں اڑاتا ہوا وہ حرکتیں کرے، عبادت کرنے والوں کو دھکیلتا ہوا نکل جائے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے یہاں مذمت کر سکتے کہ جی بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کہ ہم شاید اس لیول کے مومنون نہیں رہے۔ آج ہم سورہ مومنون کی کچھ آیات کی تفسیر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کے لیے بے شمار وعدے کیے ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں تو شاید یہ مطلب ہوگا کہ ہم پھر اس لیول کے مومنین نہیں رہے، ہم اس لیول کے لوگ نہیں رہے کہ جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سارے وعدے کیے ہیں مومنین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ بِالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت بھی دے گا، ان کو امن بھی دے گا، ان کے ساتھ سارے معاملات کرے گا خیر کے، اور کبھی بھی کفار کو مومنین پہ غلبہ نہیں پانے دے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پھر وہ لیول نہیں ہے جو ایمان کا ہونا چاہیے تھا۔
اور دوسری چیز یہ بھی ہمیں جان لینی چاہیے کہ جتنے بھی سائنز آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی کے آنے کی جو نا خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دے چکے ہیں، اور شاید یہ کفار جو یہ ہمارے سے بہتر ان حدیث کو سمجھتے ہیں، اور ان کی بے بسی کا عالم یہ کہ ان کو اور سمجھ کچھ نہیں آتا، تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ یہ سلوک کر دیتے ہیں ہر رمضان باقاعدگی کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے سب سے پہلے تو اپنے گربان میں جاننا چاہیے، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا چاہیے کہ ہم اس لیول کے مومنین ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات جو ہیں ان کو فالو کرنا، اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آخری زمانے کی احادیث ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام ان فتوحات کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں کو نصیب ہوں گی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں پھر کبھی انشاءاللہ موضوع بنا کے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پہ ہمارے تمام بہن بھائی جو جہاں پہ بھی ہیں، جن جگہوں پہ بھی ان کے ساتھ اوپریشن انجسٹس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ سارے کے سارے نیکی کی طرف دوڑنے والے تھے، یعنی انبیاء کی ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ وہ ہمیشہ اچھائی کرنے والے، خیر کے کام کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو بھاگتے تھے، دوڑ لگاتے تھے خیر کے کاموں کے پیچھے، اور اللہ کو پکارا کرتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ تو انبیاء کی یہ ایک صفت ہے۔ اب یہ جو خیر ہے، جو جس بھلائی کی طرف انبیاء جا رہے ہیں، یہ کون سی بھلائی ہے؟ یہ وہ بھلائی ہے جس کا تعلق ان کے ظاہر اور باطن دونوں سے ہے۔ یعنی جس طرح کہ ہم ڈفرنٹ پھل اور فروٹس دیکھتے ہیں، اس کا فار ایگزامپل اگر بادام ہے یا کیلا ہے یا تربوز ہے یا کوئی بھی پھل ہے، جتنا اس کے اندر کا پھل امپورٹنٹ ہوتا ہے اتنا اس کا چھلکا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ چھلکے کے بغیر وہ اس طرح سے رہ نہیں سکتا جس حالت میں وہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا دین ہمیں کئی احکام ہمارے ظاہر کے دیتا ہے، کئی احکام ہمارے باطن کے دیتا ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ ہر خیر کی طرف دوڑا کرتے تھے، چاہے وہ ظاہر سے اس کا تعلق ہو یا باطن سے ہو، اور یہی رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے اسلام میں پک اینڈ چوز کا آپشن نہیں ہے کہ چلو میں ظاہر والے کر لیتا ہوں، باطن والے چھوڑ دیتا ہوں، یا باطن والے کر لیتا ہوں، ظاہر والے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دونوں چیزوں کے اوپر آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں۔ یہ ضرور مانی جا سکتی ہے بات کہ ایک انسان کوشش کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، ٹرائی کر رہا ہے، نہیں پہنچ پا رہا، لیکن کوشش جاری ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کوشش ہی نہیں کر رہا کہ اس نے ایک چیز کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو انسان کے کم از کم گولز میں یا وش لسٹ میں ہونا چاہیے کہ میں اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو اس طرح کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ آپ کی تعلیمات ہیں، ان دونوں ایسپیکٹس میں اپنے آپ کو، یعنی دونوں ایسپیکٹس میں مسلمان لگنا چاہتا ہوں، اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی۔ اب یہ جو مومنین ہیں جن کے بارے میں نے کہا کہ جب آپ اس لیول کے مومنین ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں بھی ملیں گی آپ کو۔ یہ مومنین کون ہیں؟ سورہ مومنون کی شروع کی آیات جو ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی کیا صفات بیان فرما رہے ہیں۔ تو آئیے ان صفات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ تو پہلے جملے میں ہی بات بتا دی کہ جس نے جو ایمان لے آئے، جو مومنین بن گئے، جو اس ناؤن کے اندر شامل ہو گئے، وہ فلاح پا چکے ہیں۔ حالانکہ بھی وہ دنیا میں ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فلاح پا چکے ہیں، پاسٹ ٹینس یوز کیا جا رہا ہے، فلاح پا چکے ہیں مومنون۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور کہیں جس طرح یہاں مومنون کہہ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ایمان لا رہے ہیں، ایمان کے پروسیس میں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار خوشخبریاں سنائی ہیں اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا بھی ہے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اب ٹائم آ گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، تمہارے ساتھ کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں خوشخبریاں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچا بھی ہوا ہے کیونکہ ابھی وہ ایمان کے پروسیس میں جا رہے ہیں، ابھی انڈر پروسیس ہے، ابھی ایمان آہستہ آہستہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ تو ان کو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیکسیشن دی ہے۔ لیکن جس کو لیبل مل گیا نا مومنین کا یا مومنون کا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے لیبل مل گیا کہ یہ لوگ ایمان کے تقاضے پورے کر چکے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟